محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں پیغمبر اعظم کے ثناخواہ ہم ہیں اسلام کی عظمت کے نگہباں ہم ہیں پیغمبر اعظم کے ثناخواہ ہم ہیں اسلام کی عظمت کے نگہباں ہم ہیں سچ یہ ہے کہ احکام نبی سے پھر کر سچ یہ ہے احکام نبی سے پھر کر دنیا میں ذلیل و پریشاں ہم ہیں تو آئیے پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کی طالبہ جس کا نام نامی اس میں گرامی منتشا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفیض فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد صافی کون مگا کی راہ دکھلاتا رہا گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بدھ قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا اس گلی میں عذر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کی زمزمے غاتا رہا ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم ثبوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتی ہوں جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیے نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی حکومت ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہر طرف تباہی و بربادی کا دور تھا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا گلی کو جب ملنا اس طرح پڑی تھی کہ درندے پرندے دہاڑے نوچتے اور کھسوٹتے تھے مسلمانوں کو خنزیروں کی خال میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے بصارت و بطن کپر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے دوستو اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا حق و باطل کی جنگ جاری ہے آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں حکومت پر جانے کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے میری چمکتی ہوئی تلوار اب خبر لے گی بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے اپنے پیچھے کی خبر تو لے عقل سے کورا انگریز جو سر گھماتا ہے قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح تڑپتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے حالت دگر کو ہو جاتی ہے کپڑے خون سے شرابور ہیں مگر عزم استقلال کا یہ پہل اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا اہمیت
حاصل تھی، انگریز نے ہندو کو بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ 1876 میں شاہجہاں پور کے میلے میں چاند پور گاؤں میں میلہ خدا شاہن سے منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت جتلانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا ایک پلہ اپنے موضوع سخن پر عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ 1877 میں اسی جگہ دوبارہ میلہ خدا شان سے وجود میں آتا ہے، مگر پر ہے کا سہارا پھر بھی اسے بحر العلوم کا سر بنتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند اپنا مذکر لڑکی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، قرآن پاک اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کے پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی۔ بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے ظہر دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکے، جس کا واحد سبب یہ تھا جنہوں نے عیسائیوں کو حواس باختہ کر دیا تھا، اس پر یہ خوفداری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ بالآخر پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہوتے ہیں اور پیادہ پاروڑکی سے روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین روڈ کی زبان حال سے جی اٹھتی ہے، کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کر کانپ رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی پوری امت کی جانی سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے۔